بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 3 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملات کا نگران بنایا ہے اس کی اطاعت کرو، اور میں تمہیں فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، آپ نے ملاحظہ کیا آج کی حدیث کا ترجمہ یہ بہت اہم حدیث ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ماننے کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع بھی فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ہے اور شرک سے دور رہنے کا حکم ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے کہ دین پہ قائم رہو، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے باقاعدگی کے ساتھ تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے اور اللہ پہ توکل بھی رہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے جس نے یہ احکامات دیے ہیں، یعنی کہ اپنی ہی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور آگے میں ڈیٹیلز آپ کو اس کے اندر ہی بتا رہا ہوں وضاحت کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکم دیا کہ جس شخص کی اطاعت کریں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے احکامات مانیں، جیسے کہ کثرت سے سوال نہ کریں، فضول گفتگو بالکل نہ کریں، اور فضول مال ضائع بھی نہ کریں۔ تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنا ہے، اور جو احکامات ہیں ان پہ چلنا ہے، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ان سے ہمیں باز رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، میرا نام آصف محمود ہے، آپ سب جانتے ہیں مجھے، اور آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اسلام اینڈ حدیث کی طرف سے۔ تو یہ میں شارٹ میسج آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے، اللہ کی تعلیمات کی طرف، اپنے دین کی تعلیمات کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ ہمیں اپنی نمازیں قائم کرنی ہے اور اللہ پہ پورا توکل کرنا ہے۔ جو ملک کے حالات جا رہے ہیں اس سے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی، ہمیں نکلنا ہے، اپنے ملک کے لیے نکلنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں عمران خان صاحب کے لیے، ان کی زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا اپنے ملک کو بہتر کرنے کا، تو ہمیں یہ بہتر کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ورد کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ میں نے آیت کریمہ کا ذکر کیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، وہ شیئر کی ہوئی ہے، وہ سب کو پتہ بھی ہے، آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی نیٹ پہ۔ اس کا آیت کریمہ کو میں پڑھ بھی دیتا ہوں، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ میں پھر سے شکر گزار ہوں گا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا آپ سب کے ساتھ بات کرنے کا، ایک چینل بنا کے، اور اپنے مینٹرز کا بھی بہت شکر گزار ہوں، جن میں ذیشان عثمانی صاحب ہیں، ان کی ڈیٹیلز آلریڈی میں نے دی ہیں، یوتھ کلب کے محمد علی بھائی ہیں، اس کے علاوہ اولیاء مقبول جان صاحب ہیں۔ دیکھیں ہمیں ہر چیز بہت کام ڈاؤن ہو کے کرنی چاہیے، اور کسی چیز سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی عبادات پہ قائم و دائم رہنا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ بہت اچھی اچھی چیزیں شیئر کروں گا۔ آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، نیچے ڈیٹیلز آپ کو آ رہی ہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ میرے کچھ بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو ذرا دوبارہ بہتر کریں، تو میں بہتر کر رہا ہوں ویڈیو، تو انشاءاللہ یہ میسج دینا بہت ضروری ہے، تو یہ آپ سب کے لیے میسج ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمیں نصرت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنا ہے۔
جزاک اللہ خیر، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔